جب سے یہ سماعتیں شروع ہوئی ہے تو تقریباً 8 سماعتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ تمام کی تمام سماعتیں جو تھی وہ لائیو تھی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کئی دن دلائل دیے، پھر سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے دلائل دیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ فیصل صدیقی جو خواتین کے وکیل تھے مخصوص نشستوں کے، انہوں نے بھی دلائل دیے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی دلائل دیے، اور یہ ایک لمبی سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی مہینوں پر محیط۔ اور اگر ہم اس سماعت کی بات کریں تو اس میں عدلیہ جو ہے جو 13 رکنی بینچ تھا وہ تقسیم نظر آیا۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جو 13 رکنی بینچ تھا، جو ججز تھے، اس کی آپس میں بہت زیادہ تقسیم تھی۔ مطلب اگر ہم کہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کی کئی بار اس طرح کے ریمارکس آئے جن سے یہ ان پر تنقید ہوئی کہ شاید وہ ریمارک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین اور دیگر جو ججز تھے وہ ایک دوسرے سائڈ پہ تھے۔ دو چیزیں بڑی واضح تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ آئین کے اندر کوئی ایسی شق، کوئی ایسا ٹیکس موجود نہیں ہے جس کے ذریعے یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائے، تو یہ چیز تو بڑی واضح تھی۔ دوسری چیز، اگر ہم سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو لسٹ جمع کرنے کے حوالے سے جو چیزیں تھی وہ بھی نہیں تھی، جس سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں ملے گی۔ جو اسلام آباد کے اندر جو لیگل سرکل ہے اس میں پاپولر اوپینین یہی تھا کہ اب سپریم کورٹ کے پاس یہی آپشن بچا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کو بھیج دے، اور پارلیمنٹ جو ہے کیونکہ یہ نشستیں نہ تو آئین کے مطابق دیگر سیاسی جماعتوں کو مل سکتی ہیں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہے، تو اس وقت جو ہاؤس کا قومی اسمبلی کا اسٹرینتھ ہے وہ 336 ہے۔ تو ایسی کوئی قانون سازی کرے کہ اس بار جو ہے وہ ہاؤس اس کو 310 پہ یا 305 پہ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈکلیئر کی جائے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ 2/3 میجارٹی کا جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ لیکن جب یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے محفوظ کیا گیا تو اس کے بعد پہلی بار ایسا ہوا، کہیں ہم نے سنا نہیں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا کہ اگر ایک فیصلہ محفوظ ہو جائے تو اس کے لیے جو 13 کے 13 ججز ہے فل کورٹ، وہ 2 دن مشاورت کرے، اور اس پہ کئی گھنٹے تک جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہے 2 دن مسلسل۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں وہ خاصے تقسیم ہے، اور ایک گروپنگ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ کچھ ججز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جنوری میں پی ٹی آئی سے اسمبل لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس فیصلے پر بھی بڑی تنقید کرتے تھے۔ لیکن دوسری جانب جو تقسیم تھی، یا دوسری جانب جو ججز تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ نشستیں جو ہے وہ اگر دیگر سیاسی جماعتوں کو نہیں مل سکتی تو یہ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں مل سکتی۔ تو اس وقت جو اس فیصلے کا پولیٹیکل منظرنامہ ہے اور اسلام آباد میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ بہت سارے چمگوئیاں ہیں، بہت سارے پیشن گوئیاں ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایوان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی جماعت جو ہے وہ بن گئی ہے، تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ کوئی راستہ بن سکتا ہے یا وہ اگر ایک دوسرے کو ہاتھ دے سکتے ہیں، تو اس دوران پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے جو ہے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہے، اور ہاؤس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس فیصلے کے صرف قانونی امپلیکیشنز نہیں ہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ کچھ مہینوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اس فیصلے کا بڑا اثر ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور اس کے پاس سب سے زیادہ 3 سال کا دورانیہ ہے، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے، لہٰذا منصور علی شاہ صاحب کے پاس اب اس وقت بہت بطور چیف جسٹس زیادہ سے زیادہ دورانیہ ان کے پاس ہوگا۔ تو اسلام آباد میں جو طاقت کے ایوان ہے، جو حکمران ایوانے ہیں، اس میں یہی بات گرج سنائی دے رہی ہے کہ جو معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو کنٹینیویشن ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ عدالت کی جانب سے یا اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ماضی میں انہوں نے پولیٹیکل حکومتوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں
اس کو کم سے کم کیا جائے. اور اسی وجہ سے جو حکمران جماعت ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پارلیمنٹ سے ایسی قانون سازی کرے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سال تک ہو. لیکن اس پر حکمران جماعت نون لیگ کے درمیان بھی خاصی پھوٹ تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی قانون سازی جو ہے وہ ہو. اس کی وجہ یہ تھی جو مخالف اوپینینز آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو اپنا فارمولہ ہے نظام کو اس کے مطابق چلنے دو. لیکن ایسا نہیں. جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ سسٹم کی کنٹینویشن کے لیے اور آئندہ الیکشن کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سال ہو. تو یہ ایک فیکٹر تھا. لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قریبی لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کسی طور پر بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. جبکہ آج اگر ہم دیکھیں جو فیصلہ آیا, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس ہے, انہوں نے بھی اپنا اس فیصلے میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس نے کوئی اس طرح کا اختلافی نوٹ نہیں لکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو اسپیکولیشن تھی یا جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے جو اسپیکولیشن تھی کہ انہوں نے اس وجہ سے فیور کیا, تو یہ دونوں جو ہے وہ غلط ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت ایک حوصلہ بھی ملا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہو گئی قومی اسمبلی کے اندر. تو اب وہ وقت سے زیادہ جو حد سے زیادہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ریزسٹنس پیدا کریں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ غیر قانونی طریقے سے حکومت میں آئی ہے. باوجود اس کے کہ 2024 کا جو الیکشن تھا اس پہ تحفظات تو ہے لیکن 2018 کے الیکشن پر بھی تحفظات ہیں. تو اب حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ایوان کے اندر وہ قانون سازی کر سکے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے اور پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ گروپنگ ہے. تو حکومت اگر چاہے گی بھی, اگر وہ عمر ایوب سے بات کرے گی تو دوسرا گروپ اس کو اپوز کرے گا, اگر وہ اسد قیصر کے ساتھ کوئی مذاکرات بات کرے گی تو دوسرا گروپ اس کو کرے گا. تو پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ ہے اور جو اس کے اندر جو ریزسٹنس ہے اس کی یہ بھی ایک حکومت کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ وہ مذاکرات اگر کریں گے بھی قانون سازی کے حوالے سے یا پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم لانے کے لیے تو وہ کس کے ساتھ کریں گے, کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے مزاحمت میں مزید تیزی آئے گی ایوان کے اندر, تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر کی تقسیم جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے تو دوسری جانب حکومت کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ حکومت کے لیے پی ٹی آئی کو مذاکرات پر راضی کرنا ناممکن ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, ناراض کارکن ہیں, باغی کارکن ہیں, مختلف گروپس ہیں, ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور وہ اپنی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو اس وقت اگر اس فیصلے سے سب سے زیادہ اگر مشکلات پیدا ہو گئی ہے تو وہ موجودہ حکومت کے لیے پیدا ہو گئی اور خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پیدا ہو گئی ہے. تو ایسا لگ نہیں رہا کہ جو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو شدید اختلاف ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی قانون سازی ایوان کے اندر کرنے دیں گے جس سے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال مل سکتے ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.